تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین کو جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے. خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، کرب و بلا کو خون پلایا حسین نے. اور ایسی نماز جہان میں پڑھی ہے حسین نے، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی عنایت سے ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے 72 رفقا جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر پرچم اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کو جو عزت ملی وہ کربلا کی وجہ سے ملی، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کربلا کو میرے حسین کی وجہ سے عزت ملی. حسین کی عزت کیا پہلے کم تھی؟ جب آپ روتے تھے بچپن میں تو آسمانوں سے جبریل کھلونا لے کے حاضر ہو جاتا. جب آپ بنگوڑے میں روتے تو جبریل بنگوڑا ہلانے کے لیے آ جاتا. اور جس کے لیے جبریل آسمانوں سے سلے سلائے کپڑے لے کر آتے، کیا اس حسین کی عزت کربلا سے پہلے کم تھی؟ اور جس خدا نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خدا کے بارے میں بتایا. آپ میں سے کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ قطعاً نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا ایک ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا جبریل ہے، ہم ایمان لائے کہ جبریل ہے اور اللہ کے فرشتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برزخ کا میدان ہوگا، قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا. ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی آج تک، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے ایمان لایا. قبر میں حساب و کتاب ہوگا، ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس پہ ایمان لایا اور اس پہ یقین کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوشیدہ باتوں کے متعلق ہمیں فرمایا تو ہم نے ایمان لایا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو مدینہ شریف کی گلیوں میں اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں یہ میرا حسین ہے، لیکن آج
ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اس حسین جس نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا، آج اس کی یاد میں یہاں پہ محفل ہے۔ اگر کوئی اور پروگرام ہوتا تو دیکھتے لوگ اپنے بچوں کو، بیویوں کو لے کے وہاں پہ جاتے ہیں، لیکن جب حضرت امام حسین کی شہادت کا مسئلہ ہو، اور یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ خدا کی قسم، میں جب ٹی وی پہ دیکھتا ہوں عاشورہ کے دن، اس سے پہلے یا اس کے بعد، تو میں یہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ اہل تشیع ہو چکا ہے۔ لیکن اہل سنت، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، اس افسوس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ سامعین کرام، میں نے قرآن حکیم کی 25واں سپارہ ہے، سورۃ الشورى ہے، اور آیت نمبر 23 ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہو تو گھر جا کر قرآن کھولیں، اس کا ترجمہ پڑھیں۔ اگر کسی کے پاس تفسیر ہو تو وہ تفسیر اٹھائے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے بارے میں کیا حکم فرما رہے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو میری بقیہ گفتگو سننے میں آسانی پیدا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جب باقی علماء کرام یہاں پہ تشریف لائیں اور وہ اپنی گفتگو اہل بیت کے اوپر فرمائیں تو آپ کو ان کی گفتگو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی، یاد رکھنے والی بات ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش، اہل مکہ کو دین حق کی دعوت دی، ان کے بتوں کو توڑا اور لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کی ترغیب بھی دی اور دعوت بھی دی، تو کفار مکہ ایک دن جمع ہوئے، انہوں نے صلاح مشورہ آپس میں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کو بھی بلایا اور کہا کہ اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اگر اسے دولت کی ضرورت ہے تو ہم اسے دولت بے انتہا دولت دیتے ہیں، اگر اسے سرداری کی ضرورت ہے تو ہم اسے اپنا سردار مانتے ہیں، اگر کسی اچھے گھر میں، اچھے قبیلے میں وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی اس قبیلے میں شادی بھی کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے حکم فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں نے جو دین کی تبلیغ کی ہے، تمہیں حق کی دعوت دی ہے، اس کا میں تجھ سے کوئی اجر جو ہے وہ اس کا سوال نہیں کرتا، بجز اس کے، اِلَّا الْمُوَدَّةَ، بجز اس کے کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سید المفسرین، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم علم علم الکتاب، اے عبداللہ بن عباس، کہ اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کے علم عطا فرما۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور یہی ہمارا جو صحابہ اکرام کا اہل بیت کی عزت و توقیر کے بارے میں عقیدہ تھا، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ اکرام کی ایک جماعت، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دل میں اہل بیت کے بارے میں بغض تھا، وہ میری اس بات کو غور سے سنیں۔ ابھی آیت نازل ہوئی ہے، صحابہ اکرام جس میں ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت بلال بھی تھے، باقی صحابہ بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ اب دیکھیں عرض کرنے کا بھی انداز دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آیت آ چکی ہے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، یہ نہیں کہا۔ نہ یہ کہا کہ آیت اللہ تعالیٰ کی آ چکی ہے، ہم کیا کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نہیں کہا۔ یا اس طرح کہہ لیتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل کے بارے میں اللہ کا حکم آ گیا ہے، کیا ہمارے لیے یہ سنت ہے، یہ بھی نہیں کہا۔ یہ بھی نہ کہا کہ کیا ہمارے لیے یہ نفل ہے، یہ بھی نہ کہا۔ اور یہ بھی نہ کہا کہ کیا یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، یہ بھی نہ کہا۔ اور یہ بھی نہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل کے بارے میں اللہ کا حکم آ گیا ہے، اگر ہم ان کی اتباع اور ان کی پیروی اور ان کی عزت و توقیر کر لیں تو بھی، اگر نہ بھی کریں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دامن جو تھاما ہوا ہے تو کیا ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے، یہ بھی نہ کہا۔ بلکہ کیا کہا، ما قرابتہم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کو امام حاکم نے بھی، امام طبرانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت آئی اور پہلی پوڑی جو تھی وہ آسمان کے اوپر لے گئے، پہلی پوڑی، عرض کی ما قرابتہم ہؤلاء الذین، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرابت کے قرابت والے ہیں کون ہیں؟ وجبت علینا قرابتہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما تقربہم ہؤلاء الذین وجبت علینا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر ہمارے لیے توقیر کرنا فرض ہو چکا ہے، کہاں لے گئے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، احادیث کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 3 قسم کی۔ کتنی قسم کی احادیث ہوتی ہیں؟ 3 کو زور سے بولو، میں ادھر کھڑا ہوں، اگر کوئی مصیبت بنی تو میں ادھر کھڑا ہوں جواب دینے کے لیے۔ احادیث کتنی قسم کی ہیں؟ پہلی ہے قولی۔ قولی اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے کہا ہو، فرمایا ہو، اسے کہتے ہیں حدیث قولی۔ دوسری ہے حدیث فعلی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کر کے دکھایا ہو، اسے کہتے ہیں حدیث فعلی۔ اور تیسری حدیث ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ کوئی شخص صحابہ کرام میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کچھ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر مہر تصدیق لگا دی، یا خاموش رہے بلکہ منع نہ کیا، اسے کہتے ہیں حدیث تقریری۔ تو جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے قرابت دار ہیں، کیا ہمارے اوپر ان کی عزت و توقیر کرنا فرض ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر مہر تصدیق لگا دی۔ جس طرح نماز فرض ہے، کھڑے ہو کر پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو۔ جس طرح نماز فرض ہے مسلمان کے لیے، اسی طرح اہل بیت کی عزت و توقیر بھی فرض ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بڑا بغض
فرماتے ہیں کہ جب میں ممبر کے اوپر خطبہ دے رہا تھا تو کئی مرتبہ میرے بچے میرے سامنے سے گزرے، میں نے ان کی پرواہ تک نہ کی، لیکن جب حضرت حسن و حسین آپ کے سامنے سے گزرتے تو آپ خطبہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، اپنے گود میں بٹھاتے اور یہاں تک کہتے کہ اے شہزادو، یہ تمہارے نانے کا فضل ہے، ہمارے سر کے اوپر جو بال ہیں یہ بھی تمہارے نانے کے فضل سے ہیں، ورنہ ہم تو کسی قابل بھی نہیں تھے۔ یہ ہے عزت۔ یہ جتنی زور سے آپ نے نعرہ تکبیر لگایا نا، اتنی زور سے اگر تکبیر کہیں نا تو مرغی بھی ذبح نہیں ہوتی۔ یہ جتنا زور اتنے لوگ ہیں اور پکار اس اللہ کو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایک مرتبہ آخری بات ہو گیا، آخری بات کر ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر کے اوپر کہیں جا رہے تھے، جب منزل پہ پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، یا امیر المومنین تقدم، کہ آپ آگے تشریف لے جائیں۔ جیسے میں اور دو چار آدمی مسجد میں داخل ہو رہے ہوں، میرے کچھ ساتھی مجھے کہیں شاہ صاحب آپ پہلے آگے چلے، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں آپ چلے، تو حضرت علی نے فرمایا تقدم یا امیر المومنین، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی امیر المومنین تو آپ ہیں، تقدم یا علی، آپ امیر المومنین ہیں، ہم تو جو کچھ ہے آپ کے قدموں کے صدقے میں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین آپ ہیں، یہ منصب آپ کا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ صحابہ اکرام کے درمیان تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا، یہ جو اختلاف تھے یہ سب بعد میں علماء اکرام کے بنائے ہوئے ہیں۔ وقت جو ہے وہ میرا آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، میرے کہنے میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے، آپ کے سننے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، میرے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، آپ کی توجہ دینے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، انتظامیہ کے انتظامات میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم خطاؤں کے پتلے ہیں۔ آئیے اس پروگرام کو شروع ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک الملک، جس نے بھی تیرے محبوب کے شہزادوں کی یاد میں اس کانفرنس کا ایک اہتمام کیا ہے، مالک ان کی ہر کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی سے۔ ساتھی وضو کر کے آ جائیں، سارے آپ کو جمع وضو کر، جب تو وضو کا ضرورت ہے وضو کر کے آ جائیں۔ ان ساتھیوں نے بھائی وضو کرنا، وضو کر کے آ جائیں، 8:30 بجے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔
أشهد